پہلے سے ہوا کرتا تھا کہ یہاں پر اوورسیز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، بہت پابندی ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے کہ 1-1.5 سال ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں ختم۔ میری یہ انشاءاللہ خواہش ہے کہ بھائی میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، کیونکہ آج کل ہر بندہ پاکستان چاہتا ہے کم نہیں مل جائے تو وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل آزاد کام بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں نکلنا پڑتا ہے، اپنے لیے روزانہ کانٹینٹ سوچنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں جی، کیونکہ میں کافی دور گیا ہوں آج چل کر، اور میرے پاس جو ہے کہ نائٹ شفٹ پہ کام وغیرہ نہیں ہوتا، میں صرف گھومتا ہی پھرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والا نیو ولاگ آپ کو بر وقت ٹائم سے ملتا ہے۔ دوستوں ابھی نائٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ابھی میں روم کی طرف جا رہا ہوں، ولاگ بھی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں اور وہ شاپنگ مال ہوتا ہے، بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اس کی کئی ساری میں وہاں پہ جاتا ہوں جی۔ ایک بنگالی نے مجھے نمبر دیا تھا اور وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، تو میں اس سے بات وغیرہ کرنے چلا جاتا ہوں، اور پھر وہ مجھے کہتا ہے یار یہاں پہ جو ہے کہ اس کا آفس وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، تو پھر میں سوچتا ہوں اگر یہاں سے میں دوسرے شہر جاتا ہوں اس کے آفس میں، اور وہ یہاں سے جدہ میں، تو جدہ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر بنتا ہے، تو میں جو ہے کہ جدہ وغیرہ تو نہیں گیا، لیکن میرا جو ہے کہ پروگرام کینسل ہو گیا تھا، پھر میں اس لیے نہیں گیا۔ تو بھائی جان یہاں پر نہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کام کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ مجھے روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں نکلنا پڑتا ہے، اپنے لیے روزانہ کانٹینٹ سوچنا پڑتا ہے، اور میں دماغی طور پر تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہوں، اس لیے کہ یار کام کاج نہیں، اور کام کاج ڈھونڈ کے جو ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ بورنگ لائف ہو رہی ہے کچھ ان دنوں میں، کیونکہ تقریباً 15 دن ہو چکے ہیں اور 15 دن سے میرے پاس مسلسل کام نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہاں کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ بھائی آپ ایک ہنر مند ہو کر بھی پھر بھی یہاں پہ بے روزگار رہتے ہیں، وہی پاکستان والی بات آتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر آج کل جو ہے کہ لوگ اس طرح گھوم پھر کے کام نہیں کر سکتے، کسی کمپنی وغیرہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے کہ وہاں پہ جاب وغیرہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیونکہ موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں نا، تو تقریباً 1 سال کے بعد ٹوٹل جو ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے کہ زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہے کہ بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے دوستوں۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرتے اور ہمارے بلاگ کو لائک نہیں کرتے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ شیئر نہیں کرتے، تو کیا فائدہ بھائی میرا اتنا اچھا کانٹینٹ بنانے کا؟ کیونکہ میں سوچ کر ہر چیز جو ہے کہ قدم در قدم جو ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ بھائی میری ویڈیو سے جو ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو سعودی عرب ایک دفعہ یہاں سے نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نکل تو آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کہ آگے کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، تو بھائی ان کو حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو سب سے اہم چیز جو ہے کہ میں اپنے ولاگز میں اکثر بتاتا ہوں، بھائی میں ساتھ میں آگے بھی دیکھتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ شرطہ وغیرہ اچانک اگر کوئی آ گیا نا تو میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو چاہے آپ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں یا اس کی لہروں کے اوپر جائیں، یہاں پر آپ کا ساتھ کوئی بھی دینے والا نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے کہ خود ہینڈل کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کو جو ہے کہ اپنے آپ سروائیو کرنا پڑتا ہے، اس لیے بھائی سوچ سمجھ کر آئیں۔ اور ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک اچھا ہنر اور سکل لے کر آئیں، اچھی سی کمپنی مل جائے تو وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل آزاد کام بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پہ دیکھیں گے تو بھائی کوئی جو ہے کہ آزاد میں کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں یہاں پر پردیس میں آنے کا۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر آپ کسی اچھی کمپنی میں آ کر تقریباً 1 لاکھ پلس کماتے ہیں تو یہ بھائی اس سے بڑی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کمپنی ٹرانسپورٹ بھی دیتی ہے، میڈیکل کا کام بھی کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کمپنی کرتی ہے، اور آپ کو بچت ہوتی ہے، کیونکہ رہائش کھانا پینا ہر چیز کمپنی کو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بیسٹ ہے۔ اگر آپ آزاد میں آتے ہیں تو بھائی آزاد میں آپ کو یہ ساری چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں، میڈیکل، ٹرانسپورٹ، آنا جانا، چھٹی کے سلسلے سارے، سالانہ جو ہے کہ ویزا لگوانا ہر سال، تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے دوستوں۔ پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ بھائی یہاں پر جب بھی لوگ آزاد ویزے میں آتے تھے تو وہ کسی نہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے کہ ٹھیکیدار خود رو رہے ہیں کہ یار کام نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو وہ پہلی والی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جو ہے کہ آپ کو اسپیشل یہاں پہ جو ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے کہ ڈگری ہونی چاہیے، اور پریکٹیکل بھی آپ اس کام کو جانتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کارپینٹر ہو، الیکٹریکل میں ہو، یا وہ پلمبنگ کے کام میں ہو، یا اس کے علاوہ اسٹیل کے کام بہت سارے آتے ہیں، کنسٹرکشن کے آتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک اچھا ہنر ہونا چاہیے، اور ہنر کے لیے جو ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہوگی، آپ نے کوئی اچھا استاد پکڑنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، تو اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ فیوچر جو ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ میں جی تقریباً آج 2 دن کے بعد پھر یہاں پہ میں نے وزٹ وغیرہ کیا ہے، اور ابھی یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، تو بس جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یقین کریں یہاں پر جو لائف گزرتی ہے نا، ڈیلی روٹین،
तो तकरीबन मैंने एक वीडियो वगैरह बना के लाई थी, जो है कि लगाई थी अपने पेज पर। तो जिसने भी देखी है ना यार, उसने कहा यार अलकसीम जैसी जगह कोई भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई अलकसीम ठीक है हर चीज़ के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर आजकल काम की रूटीन कुछ इस तरह की है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं काम की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अपने रब पर जो है कि पूरा भरोसा है, और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द भाई आपके भाई के पास काम भी होगा, सारी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ अपने काम के लिए, और इसके साथ साथ आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरे किसी भी कंटेंट में, मेरी किसी भी वीडियो के अंदर जो है कि झूठ ना हो, और मैं अपनी किसी भी वीडियो में जो है कि झूठा ना साबित हो सकूँ कभी भी इंशाल्लाह। तो ये असल चीज़ होती है, तो इसलिए मैं कंटेंट रखता हूँ, एक यादगार भी रह जाएगी और आप दोस्तों का फ़ायदा भी होगा। इसलिए जी मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखता हूँ यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो है कि इस तरह के एडवेंचर वगैरह भी मैं करता रहता हूँ साथ में, क्योंकि मेरा रोज़ाना का कंटेंट होता है। और मेरा जो कंटेंट होता है तो वो तकरीबन डेली की बुनियाद पर 1-2 वीडियो वगैरह आती रहती हैं बस। इसके अलावा जो है कि मैं इतना नहीं करता ख़ुद को शो। तो ये इस तरह का माहौल होता है। खैर ये यहाँ की सबसे खूबसूरत पार्क में से एक पार्क है दोस्तों। तो यहाँ पे बस जो है कि लेडीज़ वगैरह आती रहती हैं, और साथ में आजकल पहले से तो हुआ करता था कि यार यहाँ पर ओवरसीज़ को नहीं छोड़ा करते थे, बहुत पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन अब जो है कि 1-1.5 साल हो चुका है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब आना जाना। तो इसलिए जी हम भी जो है कि अपना टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पे आके बैठ के। तो मैं तो ज़्यादातर जो है कि अपने कंटेंट की तरफ होता हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियोज़ वगैरह देनी पड़ती है। तो इसलिए जी बड़ा प्यारा माहौल होता है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियाँ भी ज़रूर आती हैं दोस्तों ज़िंदगी में। परदेश में अगर आते हैं तो परेशानियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो जैसे मैशर के मैदान में भाई हर बंदा नफसा नफसी के आलम में होगा ना, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई दुनिया के अंदर इस टाइम पर जितने भी रोज़गार से मुंसलिक परदेसी भाई हैं, तो वो भी इसी तरह समझेंगे। वैसे यकीन नहीं होता, इन लोगों की ना बड़ी पुरसुकून लाइफ है, बस खेलना कूदना। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अमीरी नहीं होती यहाँ पर, लोगों के अंदर ना ध्यानतदारी है। कोई भी बंदा फ्रॉड, बस हर बंदा अपने काम के साथ भाई मुंसलिक है, हर बंदा अपने काम से काम रखता है, अपना काम करता है, किसी के साथ इतनी बोल चाल वगैरह बिल्कुल नहीं है। और इसलिए भाई इन लोगों का ये जो कंट्री है ना सऊदी अरब, इसमें एक सुकून बहुत ज़्यादा है, और रोज़ बरोज़ ये तरक्की करता जाता है, और तरक्की के रास्ते पर भाई कुछ ना कुछ जो है कि रद्द-ए-अमल होता जा रहा है। और हज़ारों लाखों पाकिस्तानी और बाकी के जितने भी कंट्री हैं ना, गरीब ममालिक जितने भी हैं, वो यहाँ पे आते हैं काम काज से मुंसलिक, और हज़ारों घरों का चूल्हा यहाँ पे जलता है। मैं कहता हूँ मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी है, और उसके बाद वापसी का इरादा किया है, क्योंकि किसी काम के लिए भी जाना था, जो कि भी मगरिब तो हो चुकी है, नमाज़ भी पढ़ ली, और अभी मार्केट का टाइम है, तो इंशाल्लाह जाते हैं जी कहीं घूमने। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं जी। मैं आपका मेज़बान नवीद वान, तो अल्लाह हाफिज़।